قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، راہبر کامل، راہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر، اسوہ حسنہ بن کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے۔ حضرات گرامی، مسلمان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں دوسرے مسلمان کے حوالہ سے۔ یہ حقوق و فرائض، ان کی ادائیگی بندگان الہی پر لازم ہے۔ جہاں حقوق اللہ اس کی باز پرس ہوگی، حقوق العباد بھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلہ داروں کے حقوق ہیں، غرباء ہیں، مساکین ہیں۔ الغرض لفظ انسان جس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، انسانوں کو اندر یہ جذبہ خیر سگالی کا اور ہمدردی کا یہ لازم ہونا چاہیے۔ ہمدردی اور احساس، اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اور یہ جذبہ آج بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں، لیکن تعداد میں ایسے لوگ کم ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں یا اس کے بعد پھر انسانیت کے بارے میں ہمدردی اور خیر کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بنیادی حقوق بیان کیے ہیں، جن کی ادائیگی آپ نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، جو ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ وہ حقوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب اس سے ملاقات کرے اسے سلام کہیے۔ یہ اخلاقیات کا بنیادی زینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور بنیادی حق اور پہلا حق بیان کیا ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے اسے سلام کہے۔ مسلمان اگر عیسائی سے ملتا ہے تو سلام میں پہل نہیں کرے گا، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ ہاں اگر وہ سلام آگے سے کہہ دیتا ہے تو صرف اتنا کہیں گے وعلیکم، سلام نہیں آگے کہنا، چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اور دیگر صحابہ کرام کی روایات کے مطابق بعض یہود و نصارہ مسلمانوں کو
بد دعا دیتے تھے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اسلام میں پہل یہود و نصارہ کو نہ کرو، ہاں اگر وہ سلام کہتے ہیں وعلیکم، یعنی اگر انہوں نے دعائیہ کلمات بولے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، تمہارے اوپر بھی یہی دعائیہ کلمات ہماری طرف سے، اگر انہوں نے بد دعا والے کلمات بولے ہیں تم پر بھی یہی ایسا ہی وعلیکم، یہ فارمولہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب مسلمان کو ملے گا، دونوں ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، اس کی کوشش ہو کہ پہلے میں سلام کروں، اس کی کوشش ہو کہ پہلے میں سلام کروں۔ اقوال ذری میں سے ہے، حدیث نہیں ہے، اقوال ذری میں سے ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، عاجزی اور انکساری کا تقاضا ہے کہ پہلے سلام کیا جائے۔ اور سلام کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور آداب بیان کیے، چھوٹا بڑے کو سلام کہیں، سوار پیدل کو سلام کہیں، چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کہیں، تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں۔ یہ سلام کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، اور سلام بھی ادب احترام سے کہنا چاہیے، خوبصورت انداز سے کہنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے استاذی المکرم شیخ الحدیث مولانا محمد یونس بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعض بندے سلام کہتے ہیں اور بعض بندے سلام مار دے اگلے دن، السلام علیکم، نہیں ادب سے کہیں، بلکہ اس سے بھی عجیب لہجہ ان کا ہوتا ہے، السلام علیکم، بلند آواز سے بھی کہیں تو السلام علیکم، یہ طریقہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ انداز اختیار کریں گفتگو میں، آہستگی ہو اور شائستگی ہو۔ آپ میانہ روی اختیار کرتے تھے، گفتگو میں بھی، چال چلن میں بھی، لین دین میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی۔ سلام کہنے کا ہم رنگ ڈنگ سیکھیں، ادب اور طریقہ سیکھیں، کسی کے دروازے پر جائیں دستک دیں، اس کا ادب اور طریقہ سیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ اگلے بندے تو دروازہ ہی بندہ بھن دیں، یا اگلا بندہ گھر میں کوئی مریض ہو ڈر جائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دفعہ دستک دی۔ اسی لیے تو شریعت نے 3 دفعہ دستک دینے کا حکم دیا۔ شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ 1 دفعہ دستک دو، ہاں یہ پابندی لگائی ہے کہ 3 بار سے زائد دستک نہیں دینی۔ اگر کوئی آتا ہے دروازے پر، نہیں ٹھیک ہے، نہیں آتا تو آپ واپس پلٹ جائیں۔ ایک صحابی نے جا کر دوسرے صحابی کے دروازے پر 1 دفعہ دستک دی، نہیں آئے، دوسری بار دستک دی، نہیں آئے، تیسری بار دستک دی، نہیں آئے، چل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اتنی دیر میں وہ شاید گھر میں مصروف تھے، بسا اوقات بندہ غسل کر رہا ہوتا ہے، بندہ واش روم میں ہوتا ہے، نہا رہا ہوتا ہے، وہ وجہ ہوتی ہے آتے آتے سویا اٹھا ہے، دروازے پر پہنچتے وقت لگ گیا، وہ تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے سے بھائی آپ نے دستک دی، کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کے دروازے پر جائیں 3 بار دستک دیں، اگر کوئی نہیں آتا واپس پلٹ آئے، میں نے تو سنت پر عمل کیا۔ اب اس صحابی کو جو گھر سے باہر نکلنے تھے، اس کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ اب انہوں نے بھی کہا کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کی دلیل لاؤ۔ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ میں ایک اچھا عمل کر رہا ہوں یا نیکی ہے، یہ عبادت سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر یہ کام کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی صحابی ہوں، یہ کہا ضرور ہے کہ مجھے لاؤ دلیل دو، لیکن ہماری طرح نہیں، میرے تو سارا ہی پتا۔ جب انہوں نے جا کر گواہی پیش کی کہ ہمارا تو بچہ جانتا ہے، وہ صحابی خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے آپ نے دلیل دے دی۔ حضرات گرامی، اس وقت یہ جدید ذرائع اور ذرائع ابلاغ یہ نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے 25 30 یا 100 صحابہ کرام کی موجودگی میں، وہ بات صحابہ کرام نے پھیلا دیا، ایک دوسرے تک منتقل کر دی، بعض تک نہیں بھی پہنچی۔ وہاں یہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا، وہاں یہ آج سے ہم پیچھے چلے جائیں خطوط کا دور تو نہیں تھا، وہاں وہ اس سے بھی پچھلا دور جو وہ تار کا دور تو نہیں تھا،
اور صحابہ کرام ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور سفر کیا کرتے تھے، گھوڑے پر، اونٹ پر، خچر پر، پیدل چل کر۔ دلیل آئی ہے تو انہوں نے سر جھکا دی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے دروازے پر جائیں، دستک دینے کے بھی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اور پھر اندر سے کوئی پوچھے دستک دی ہے، چاہیے تو مرد کو کہ وہ جواب دے، مرد گھر میں نہیں ہے تو عورت کو حکم دیا گیا ہے وہ آواز میں نرمی نہ ہو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کو باہر جو کھڑا ہے اس کے دل کے اندر کوئی شیطانی وسوسہ، شیطانی روگ پیدا ہو جائے۔ وہ پوچھے کون ہے، بہت سخت لہجہ بھی نہ ہو اور نرمی بھی نہ لہجے میں، ہاں اگر مرد ہے یا کوئی، اب جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ کہے اپنا نام بتائے۔ کئی دفعہ دستک دیتے ہیں نا، کوئی جا کر پوچھے کون، میں ہوں جی، کھولو جی، نہیں، اپنا نام بتانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہ دستک دیتے ہوئے جب وہ پوچھے کون ہے، السلام علیکم ساتھ کہہ دیں، اور ساتھ کہہ دیں میرا فلاں نام۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، آ کر دستک دی تو صحابی رسول ہیں، پتہ تو چل گیا کہ پیارے نبی باہر ہیں، آپ السلام علیکم دستک دیتے تھے، ساتھ السلام علیکم۔ حضرت سعد نے جواب دیا، آہستہ سے دیا، چونکہ اسلام دعائیہ کلمہ ہے، اور پھر دعا بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ ایک دفعہ سنا، آہستہ سے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا کہ میرے صحابی پاس بیٹھے سن رہے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ، اب یہاں سے مسائل حل ہو رہے ہیں، عقیدے کے مسائل حل ہو رہے ہیں، غور کرنے کی بعد میں اشارے کر رہا ہوں۔ دوسری دفعہ دستک دی، اسلام کہا، تیسری دفعہ دستک دی، 3 بار تسلسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہا، حضرت سعد بن عبادہ نے جواب دیا، آپ واپس پلٹنے لگے اسی صحابی کی طرح جیسے صحابہ کرام کو رہنمائی کی۔ صحابی رسول حضرت سعد بھاگ کر گئے، اللہ کے رسول میں حاضر۔ آپ نے فرمایا سعد میں نے 3 دفعہ دستک دیا، سلام کا، سلام کا جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول میں نے سلام کا جواب دیا ہے، آپ دعا کر رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ آپ دعا کرتے چلے جائیں، میں دعائیں لیتا چلا جاؤں۔ یہ سلام آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، الا من عرفت ومن لم تعرف، جو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہو، جو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہو۔ یہ نہ وہ روپے پیسے والے کو یا اونچے سٹیٹس اور منصب والے کو ہم سلام کریں، اور کوئی بیچارہ کمزور گلی میں ناتواں جا رہا ہو، وہ جی کی حیثیت ہے، نہیں جی ایسا نہیں، اس کو بھی سلام کہیں، بڑے پیار سے محبت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے، آپ یہ نہ دیکھتے تھے کہ یہ اونچے منصب والا نہیں ہے یا یہ کوئی خاص شخص نہیں ہے، آپ سلام کہتے تھے کوئی بھی ملتا، حتیٰ کہ آپ بچوں کو، ٹھیک ہے بچے بڑوں کو سلام کہیں، یہ اصول اپنی جگہ پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو ملتے آپ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو بڑوں کو بھی چاہیے کبھی کبھی سنت پر عمل کریں، السلام علیکم، یہ نہ سوچیں یہ تو بچے انہوں نے مینوں سلام کرنا، میں کوئی نہیں کرنا، وہ اصول اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، اس کو مانتے ہیں ہم، لیکن کبھی کبھی سنت پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کے قریب سے گزریں، السلام علیکم، ان کو پتہ چلے گا یہ اخلاقیات ہیں، یہ آداب ہیں، اور یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آیا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں، جی اللہ کے رسول، فرمایا جس سے تم ایمان والے بن جاؤ گے، جس سے تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سلام آپس میں کیا کرو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بابرکت تحفہ ہے۔ اور یوں بھی ہے، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے آ کر سلام کہا، السلام علیکم، آپ نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں اس کو ملی ہیں۔ تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ ایک روایت میں وَمَغْفِرَتُ کے الفاظ ہیں، وہ روایت درست نہیں، بس اتنا ہی اسلام، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس کے لیے یہ نہیں ہماری شریعت نے قید لگائی کہ وضو کر کے سلام کہو گے تو تب تمہیں نیکیاں ملیں گی، وضو کر کے یہ ذکر و اذکار، یہ عام روٹین میں ذکر و اذکار چلتے پھرتے ہم سبحان اللہ الحمدللہ، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر بلندی کی طرف نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں،
وضو کرنا چاہیے ان ذکر اذکار کے لیے، بڑی فضیلت عظمت والی بات ہے، لیکن عام روٹین میں اگر وضو نہیں ہے، شریعت نے قید نہیں لگائی، یہ تو نماز کے لیے شرط لگائی گئی ہے، جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم وضو، لیکن یہ سلام کے لیے یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شریعت نے قید نہیں لگائی، مفت کی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہم کرتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام حتیٰ کہ ایک گزر رہے ہیں، دو صحابی ایسے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت ہے، ایک صحابی ادھر سے گزرا، ایک ادھر سے، آگے سے پھر السلام علیکم، اور وہ صحابی جنہوں نے 2-3 بار نماز پڑھی تھی، جلدی جلدی ذرا اطمینان سے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جا کر دوبارہ وضو کا، دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی، 3 بار اس کو فرمایا تھا۔ یہاں سے بھی ہمارے لیے سبق ہے، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اور یہاں ہمارے لیے سبق ہے، نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، سکون سے پڑھنی چاہیے، اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس انداز سے پڑھنی چاہیے کہ بندہ سر سجدے میں رکھے، اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اب وہ صحابی بار بار وضو کر رہے ہیں، بار بار آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جب بھی وضو کر کے واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے میں نماز نہیں پڑھی، آپ نے پھر گئے وضو کیا، پھر آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر گئے دوبارہ جا کر آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو، بار بار سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، سلام سلامتی سے ہے، یعنی کہ گویا کہ بندہ سلام کہنے والا یہ گارنٹی اور وارنٹی دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی جان، آپ کا مال، یہ جو میں سلام آپ کو کر رہا ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہے، میں آپ کا خیر خواہ، اور دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، والی کتابی، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ ہماری خیر خواہی کا محتاج ہے؟ نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا، اس کی کتاب کے ساتھ محبت، وابستگی، احکام کو جاننا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ دراصل خیر خواہی اپنے ساتھ، والی رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کہ اس کی سنتوں کو اپنانا، اس کی احادیث پر عمل کرنا، اس نے جو حدود و قیود لگائی ہیں اس کا پابند ہو جانا، والی ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کہ مسلمان حکمران جائز بات کہیں تو مان لیں، غلط بات کہیں تو رک جائیں، نہیں مانتے، جو مرضی ہو جائے۔ وَآمَتِهِمْ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، میں عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی یہاں بالخصوص بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، پہلا حق جب وہ ملے اسے سلام کہے۔ اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایک مساجد میں، اکثر مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باہر سے بندہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز سکھایا، منہ سے نہیں بولنا، تو مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، یہ مسئلہ واضح ہے۔ یہ ایک شہادت والی انگلی سے ایسے بھی کر سکتے ہیں، ایسے منہ سے نہیں بولنا، منہ آپ نماز جاری رکھیں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں جو باہر سے آ رہا ہے، وہ گھر میں آئے، وہ مسجد میں آئے، وہ سلام کہے، سلام مارے نہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آہستگی اور شائستگی کے ساتھ، تھوڑی سی آواز اونچی کرنی پڑے تو کریں تاکہ اگلے بندے کو سنائی تو دے، لیکن گلا نہیں پھاڑنا سلام کہتے ہوئے، سلام کہنا ہے، سلام مارنا نہیں ہے، سلام سے محبت پھیلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب مسلمان ہوئے کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کی زبان سے جو پہلا خطبہ میں نے سنا ہے آپ سے وہ یہ تھا افشوا السلام، لوگوں سلام عام کر دو، عام کرو، چھوٹا بڑے کو کہے، بڑا چھوٹے کو کہے، اور یہ اس کو عام کر دیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اسی روایت میں بھی آ رہا ہے اور اگلی روایت میں بھی، مسلمان کا مسلمان پر دوسرا یہ ہے کہ وہ دوسرے کو کھانا کھلائے، دعوت دے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں، یہ نہیں اچھی ڈشیں پتہ چل جائے وہاں چلے جائیں، اور اگر کسی نے بیچارے نے کمزور اور ناتواں نے ہلکا پھلکا اہتمام چائے پانی کا کیا، کوئی بات نہیں یار اتنے تو چاہ پانی ہے،
اتنے جان کی کوئی لوڑ کوئی نہیں ہے، میں ٹائم ضائع کرنا اتنا سفر نہیں۔ کوئی بندہ محبت کے ساتھ پانی کا ایک گلاس بھی پلا دیتا ہے، ایک کھجور بھی کھلا دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان پر بنیادی حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دعوتیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کو کھانا کھلانا چاہیے، بالخصوص نیک لوگوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیا کرتے تھے جو آپ کو کھلاتا پلاتا تھا کہ اللہ آپ کا دسترخوان وسیع کر دے، آپ کے دسترخوان سے ہمیشہ نیک لوگ کھانا کھائیں۔ اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ کھانا کھائیں، نیک لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العزت رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، اور یہ ہمدردی اور خیر کا جذبہ اس کو بڑھانا چاہیے۔ جتنا اللہ نے مال دیا اس لحاظ سے خرچ کریں، کمزور لوگوں پر خرچ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے اللہ بھی روک لے گا۔ جب کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کریں، یہ مسلمان کا مسلمان پر بنیادی حق ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے بالخصوص ولیمے کی دعوت کے بارے میں، آپ نے فرمایا جو ولیمے کی دعوت دے اس دعوت کو لازمی قبول کریں۔ تو جو بندہ رولا پا کے پہ جائے میں نے جانجنا تے سدیا کوئی نہیں، میں کوئی نہیں جانتا، یہ جہالت ہے، یہ تھوڑ دلی ہے، یہ حماقت کا ثبوت ہے، یہ کم ظرف لوگوں کی یہ بات ہے۔ مینوں تے نہیں برات نہ سدیا، میں تے نہیں جانا، میری پوری فیملی نو دعوت ہویا ہے کہ توک ہویا، دواں تیناں نو دعوت دے دیتی، میں تے نہیں جانا۔ یہ غلط قسم کے اصول جو ہے نا، اب جہالت والے اصول ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ کیوں کسی پر ہم بوجھ بنتے ہیں؟ بیٹی والا بیچارہ وہ لاکھوں روپے کا سامان تیار کرتا ہے، اس کے بیچارے کے گھر میں راشن نہیں ہے، اور وہ شرمندگی کے مارے ادھر سے وہ سامان اکٹھا کر رہا ہے کہ میری بیٹی جس گھر میں جائے گی وہ کل کو تانے دے گا۔ برات پہ سینکڑوں لوگ لے کر جانا یہ کوئی شریعت کا دیا ہوا اصول ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی اسلام کا اصول ہے؟ نہیں۔ یہ ہم نے کام بڑھایا ہے، بلکہ ادھر مغرب کی طرف سے آیا ہے کہ 100 150 200 400 بندہ لے کے جاؤ گلے کا کباڑا کر دے۔ وہ بیٹی دے رہا ہے، وہ اپنی امانت دے رہا ہے، وہ تو بیچارہ پہلے کنگال ہے۔ حضرات گرامی، ولیمے کی دعوت آپ نے ہمیں اس کو لازمی قبول کریں، اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ولیمے کی دعوت پہ غریبوں کو بھی بلائیں۔ آپ نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ نہ روپے پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں ہم غریبوں کو فراموش کر دیں۔ مسلمان کا بنیادی حق ہے دوسرے مسلمان پر، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تیسرا حق، جب وہ خیر خواہی طلب کرے تو اس کے ساتھ اچھی خیر خواہی، مشورہ طلب کرے اچھا مشورہ دے، اٹھے رستے نہیں پانا، غلط مشورہ نہیں دینا۔ جب وہ مشورہ مانگ رہا ہے یہ مشورہ امانت ہوتی ہے، اور مشورے میں خیر قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے جو معاملات بگڑتے ہیں نا، یہ بات پلے باندھ لیں آپ، اور میں بھی عمل کروں آپ بھی عمل کریں۔ ہم بیٹیوں اور بیٹوں کے، بہنوں اور بھائیوں کے جب رشتے کرتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں، ہم ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے جو اصول مد نظر رکھنے چاہیے۔ جب وہ اصول مد نظر نہیں رکھتے تو اکثر طلاقیں اور اکثر ناچاکیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ والدین کو شعور ہی نہیں ہوتا، میں جہاں رشتہ کر رہا ہوں میرے بیٹے اور بیٹی کا ہم پلہ ہے یا نہیں، بس میں کیا ہی کر رہا ہوں، خون نشانی نہیں کی جاتی۔ یہ تحقیق کرنی چاہیے، چرسی تے نہیں، بھنگی تے نہیں، یہ تحقیق کرنی چاہیے یہ نسوار کھاتا ہے، یہ سگریٹ کھاتا ہے، میری بیٹی تو پاک دامنا ہے اور میری بیٹی تو تقوی طہارت والی ہے، وہ اس کے لیے حقہ بنائے گی، اس کو سگریٹ دے گی یا اس کے لیے کھانا بنائے گی؟ گھروں کے معاملات ایسے نہیں بگڑتے۔ اور پھر اپنے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے جنہوں نے زندگی اپنی گزاری ہے ان کاموں میں، ہم مشورہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اور سب سے بڑی بات ہے اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کیا جائے، جسے استخارہ کہتے ہیں. ہم نے استخارہ سینٹر جو ہے وہ بنا رکھے ہیں جو کاروبار کا ذریعہ ہے. مینو استخارہ کرنا ہی کوئی نہیں ہوتا جی. مینو تو ابے نو غسل، ابا مر گیا غسل نہیں دینا ہوتا، بیٹی کا نکاح مینو نہیں پڑھانا آتا، جنازہ مینو نہیں پڑھانا آتا، مینو تو جنازے دیا دعاواں نہیں آندیاں، پڑھانا تو دور دی گل پڑھنا نہیں آتا. مولوی صاحب اسی تو سیدھے سادے لوگ ہیں. ایسی سادگی، یہ سادگی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. ساری زندگی گزار دی ہے، ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن باپ کی میت پڑی ہے غسل دینا نہیں آتا. میں کدی دیتا نہیں جی، میرے ڈر ہوتا جی. میں اذان کدی پڑھی نہیں جی، میرے شرم آتی ہے جی. اکثر بیٹیوں کو ان کے گھر برباد کرنے میں ان کے والدین کا رول ہوتا ہے. یہ دیکھا ہے ہم نے. چھوٹی جی گل ہوئے نا تو ماں پیو ہاتھ چک لیں دے، جا دیکھی ویکھی جائے گا، تو کام چک کے رکھنا ساس دے خلاف سورے دے خلاف. یہ نہیں کہنا بیٹا برداشت کرنا ہے، وہ بھی تیرے والدین کی طرح. یہ برداشت کرنے والی مخلوق کوئی آسمان سے آئے گی؟ یہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، وہ غصہ ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں. وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ کس کے لیے حکم ہے؟ وہ ہندوؤں کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے. اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اخلاقیات کا درس دیں کہ پاس کر یا برداشت کر، اس اصول پر چلنا ہوگا. ہاں اگر کوئی بندہ بہت زیادتی کر رہا ہے پھر بندہ اس کے طریقے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایکشن لینے کے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے اپنی بیٹی بیٹے کو مظلوم بنا کر رکھو، میں قطعاً یہ نہیں کہتا، لیکن اکثر دیکھا ہے اکثر کہ والدین خود اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے گھر برباد کر رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت اور اپنی انا کی بنیاد پر. سیدہ فاطمہ کی سیرت، سیدہ عائشہ کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی اور گھریلو زندگی اس کو سامنے رکھنا چاہے. دیکھیں کیسے لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، ناچاکیاں کیسے ختم ہوتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جو کوئی مشورہ مانگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اچھا مشورہ دے. یہ مسلمان پر حقوق میں سے تیسرا بنیادی حق ہے. چوتھا حق، جب وہ چھینک آئے، چھینک مارنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اس سے فاضل مادے ضائع ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، طبیعت فریش ہو جاتی ہے. اور یہ چھینک کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. جمائی کو، اونگ کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے. اونگ آئے تو آپ نے ہمیں آگے ہاتھ رکھیں، کپڑا رکھیں، اپنی آواز کو پست رکھیں. بات کر رہے ہیں رک جائیں. کئی بندے بڑی کر کے عجیب شیطانی آواز نکالتے ہیں، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. جب اونگ چلی جائے، جمائی چلی جائے، ہاتھ رکھے، بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں. چھینک کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، جمائی کو ناپسند کرتا ہے. چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے گا، پاس بیٹھا ہوا سن کر یرحمک اللہ کہے گا. پھر جس نے چھینک ماری ہے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو ان اتفاقی مسائل کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ مولویوں نے بڑیاں لڑائیاں پائی ہیں، ٹھیک ہے، پائیاں مولویوں نے لڑائیاں. یہ کوئی اختلافی مسائل تو نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ کسی کو ملنا اسلام میں پہل کرنا، دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اسی طرح چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا، چھینک کے آداب، مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دینا، اور 5ویں نمبر پر جب مریض ہو تو اس کی تیمارداری کرنا، 6 نمبر پر جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا. نہیں جی ہوں تو انہوں سارا خاندان ٹبر مر گیا، ہوں جنازہ پڑھنا کی فائدہ، ہوں کسی نے دیکھنا ہی کوئی نہیں، دیکھن دکھن والے چلے گئے. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازہ پڑھا جا رہا. یہ مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حق ہیں ہم نے ان کا آج خاتمہ کرنا شروع کر دیا. جنازہ پڑھنے گئے ہیں، پاس ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، پاس مسجد ہے اور ظہر کی نماز ہو رہی ہے، سارے وہ جنازہ پڑھیں گے، ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے. جنازہ پڑھیں گے لیکن وہ عصر کی نماز ہو رہی وہ نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ وہ کیونکہ وہ تھے منہ دکھاؤن واسطے لوگوں کو آئے ہیں. آئیے ہم خیر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، آج ہمیں لوگوں کی دعاؤں میں شریک ہونا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کلا خدا نہ خاصہ ہم بیمار ہو جائیں، ہماری کوئی تیمارداری کرے، ہمیں دلاسا دے اور حوصلہ دے، تو ہمیں مریضوں کی عیادت کرنی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو
کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، فرشتے دعائیں کرتا ہے۔ شام کو تیمارداری کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں کرتا ہے۔ یہ اپنے اصول جو ہے نا خود ساختہ، ان کو ہم چھوڑ دیں کہ میں جی دعوت دینے جانا، کیوں؟ وہ دعوت کیڑی ایڈی کو خاص ہے، وہاں تو کوئی چائے پانی چلے، اور میں نہیں جی نہیں، میں نہیں ولیمے تے جانا، انہیں مینوں کڑا برات نہ بلایا۔ یہ جہالت ہے، یہ تھوڑ دلی ہے، یہ حماقت ہے، یہ کم ظرف لوگوں کا وتیرہ ہے۔ ناراضگیاں چھوڑیں، ترک کریں، صلہ رحمی کو عام کریں، صلہ رحمی کو فروغ دیں۔ بھائی اگر بھائی سے ناراض ہے، سلوک کر لیں۔ سختیاں، اتنے سخت دل ہم ہو چکے ہیں، قرآن کہتا ہے کل ہی چارہ، جیسے پتھر ہے، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاؤ۔ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے پتھر ہیں جن میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوا، ما علیہ